الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم آپ لوگوں کو جس طرح معلوم ہے یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ رمضان کے مہینے کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ بنیادی طور پر دو چیزوں کی وجہ سے حاصل ہے۔ نمبر ایک، دن کے اندر روزہ، اور نمبر دو، رات کے وقت قرآن کریم کی تلاوت۔ جو آدمی رمضان کے مہینے میں بہتر طریقے سے ان دو کاموں کو انجام دے دیتا ہے، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے رمضان کو وصول کیا۔ بڑا قیمتی مہینہ ہے یہ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہم کو دیا گیا ہے، ہم اس کی قیمت نہیں پہچان سکتے۔ کتنے سب لوگ ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، لیکن آج اس رمضان کے اندر وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں۔ ہم میں سے کتنے سب لوگ ایسے ہوں گے، میں بھی اور تم بھی، کہ اس رمضان کے اندر تو ہم سب حیات ہیں، لیکن کیا معلوم آئندہ رمضان ہم کو نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اس لیے موجودہ وقت کی ہم بھرپور قدر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف میں ہے، کہ بڑا ذلیل اور رسوا ہے وہ شخص کہ رمضان کا مہینہ پاتا ہے لیکن پورا مہینہ گزر جاتا ہے اور وہ اپنی مغفرت اللہ تبارک و تعالی سے نہیں کرا سکتا۔ طویل حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، ہم کو بتائی ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے اور اس کے والدین اس کا ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں کروا سکتے، وہ آدمی بڑا ذلیل اور رسوا ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کیوں؟ والدین ہیں اس کے سامنے، لیکن پھر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں۔ ہر جائز کام میں والدین کی اطاعت ضروری ہے، پھر وہ کام جو بھی ہو، بیوی کے خلاف ہو صحیح، دوستوں کے خلاف ہو صحیح، نفس کے خلاف ہو صحیح، کسی اللہ والے کے خلاف ہو صحیح۔ والدین کی اطاعت جائز کاموں کے اندر
واجب اور ضروری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، ناک خاک آلود ہو اس شخص کی کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے لیکن پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان سے نہ نکلے۔ حالانکہ بہت سے علماء تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنی بھی مرتبہ نام آئے درود شریف پڑھنا لازم ہے۔ امام طحاوی نے یہ قول کہا ہے، حالانکہ اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ تو یہ ہے کہ مجلس میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے تو مجلس میں پھر جتنی بھی مرتبہ لیا جائے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ضروری، لیکن جتنی مرتبہ ہم پڑھیں ہمارے لیے ہی اس میں فائدہ ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بات کہی تھی کہ ذلیل و رسوا ہو وہ شخص کہ رمضان کا مہینہ اس کو نصیب ہو لیکن پھر بھی اس مہینے کے اندر وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ روزے کی حالت میں جس طرح کھانے سے ہم کو رکنا ہے، پینے سے اور جماع سے جس طرح ہم کو رکنا ہے، اسی طرح دیگر شہوتوں سے بھی ہمیں رکنا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے روزے کے اندر خلل آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر روزے کی مقبولیت میں کمی آتی ہے، اس لیے ہم روزے کی حالت میں خصوصاً گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر کسی آدمی کو ٹھنڈی بہت زیادہ لگ رہی ہے اور وہ گرمی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ تاپری کرتے ہیں گرمی حاصل کرنے کے لیے، اچھا کام ہے۔ ٹھنڈی دور کرنے کے لیے اگر کوئی تاپری کرے تو اچھی بات ہے یا نہیں؟ لیکن اگر تاپری کے اندر لکڑا یا کاغذ ڈالنے کے بجائے روپیے اگر وہ ڈالتا ہو تو 100 کی نوٹ ڈال رہے، 500 کی نوٹ ڈال رہے، 1000 کی نوٹ ڈال رہے، تو پھر ہم اس کے فعل کی مذمت کریں گے یا تعریف کریں گے؟ میرے عزیزو، ہم اس فعل کی مذمت کریں گے کہ اس آدمی کو کیا پیسے کی قدر اور قیمت حاصل نہیں؟ روزی کی کیا قیمت اس کو حاصل نہیں کہ جلانے کا کام تو اور چیزوں سے بھی ہو سکتا تھا، وہ ان کے ذریعے سے جلانے کا کام لے رہا ہے اور اپنی ٹھنڈک دور کر رہا ہے۔ میرے پیارو، روزے کی حالت میں گناہ کرنا بھی ایسا ہی ہے۔ روزے کی حالت میں آدمی گناہ کرتا ہے، چند وقتی طور پر اس کو لذت نصیب ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنا روزہ ضائع کر رہا ہے۔ اس سے بڑا نقصان کیا؟ اس سے بڑا خسارہ کیا؟ ہم حقیقی طور پر رمضان کی قدر کرنے والے بنے۔ اللہ اس کی توفیق مجھے بھی دے۔ سب سے زیادہ ضرورت بات کرنے والے کو ہوتی ہے، اگرچہ لگتا ہے کچھ الگ۔ اگر کسی بچے کے سامنے ایک جلیبی رکھ دی جائے اور اس جلیبی کے بیچوں بیچ سونے کی انگوٹھی رکھ دی جائے، کیا وہ بچہ سونے کی انگوٹھی کو پسند کرے گا؟ نہیں، وہ تو جلیبی کی مٹھاس کو محسوس کر کے اس کو پسند کرے گا اور اس کو ترجیح دے گا سونے کی انگوٹھی پر۔ جو آدمی رمضان کی قدر نہیں کرتا اور اس کی قدر نہیں جانتا، اس کی مثال اس بچے کی طرح ہے کہ انگوٹھی کو چھوڑ کر جلیبی پسند کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہی بچہ جوان ہو جائے، اس کے اندر کچھ شعور ہو، سمجھداری ہو، 20 سال کا ہو گیا، اب اس کے سامنے جلیبی اور سونے کی انگوٹھی رکھ دی جائے، سونے کی انگوٹھی لینے کے اندر کبھی وہ دو رائے قائم کرے گا؟ ہم کہیں گے کہ بھائی جلیبی لے لو، وہ میٹھی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہے گا کہ تم مجھے مت سمجھا، میں تو یہی لینے والا ہوں۔ جو لوگ رمضان کی قدر و قیمت جانتے ہیں، ان کی مثال اس جوان کی طرح ہے۔ ہم رمضان کی قیمت کو جاننے والے بنے۔ مہینہ ایک مرتبہ گزر جائے گا، کیا معلوم واپس آتا بھی ہے یا نہیں۔ چلو اگر واپس آتا ہے، قیامت قائم نہیں ہوئی، ہم زندہ رہتے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔
ایسا تو ہے نہیں کہ بڑے لوگوں کی ہی موت واقع ہوتی ہے، جوان بھی مر جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کا گارنٹی کون دیتا ہے کہ میں زندہ رہوں گا؟ عصر تک کون گارنٹی دیتا ہے؟ ابھی جمعہ ہے، عصر تک کون گارنٹی دیتا ہے اس مجمع میں کہ میں زندہ رہوں گا؟ اگر گارنٹی وہ دیتا ہے تو خدا کو چیلنج کر رہے کہ میں تو زندہ رہنے والا ہی ہوں، اللہ تو موت دینے والا نہیں ہے اس وقت تک۔ حالانکہ اللہ موت دینے والا ہے، دن دہاڑے بیچوں بیچ بازار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ موت لا سکتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اس مہینے کی قدر نہیں کرتے، یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مہینہ تو نفع کمانے کا ایک ذریعہ ہے، لوگ عید کی شاپنگ کریں گے، عطر خریدیں گے، تو بہت زیادہ اس کی قیمت نہیں جانتے۔ وہ ان کی بھی مثال ہے کہ ایک سبزی بیچنے والا شخص ہے، اگر ایک ہیرا اس کے سامنے لایا جائے، پیش کیا جائے، ایسا ہیرا کہ ابھی اس کی ٹیوننگ ہوئی نہیں ہے، پتھر ہی لگتا ہے وہ چونکہ اس پتھر کو صحیح طریقے پر پہچان نہیں سکتا نے، تو کبھی بھی اپنی سبزی کے بدلے میں بھی وہ پتھر وہ حاصل کرے گا نہیں۔ لیکن اگر وہی پتھر معمولی کسی جوہری کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کی قیمت، وہ جانتا ہے کہ یہ معمولی پتھر نہیں ہے، یہ پتھر تو بہت قیمتی ہے، ہیرا ہے، اس کے ذریعے سے تو میں بہت نفع کما سکتا ہوں۔ جسم ہمارا قوی، قوت والا، طاقت والا، مضبوط، لیکن ایمان کمزور، وہ جسم کوئی کام کا نہیں۔ اس مہینے کے اندر ماشاءاللہ سب فجر تو پڑھتے ہی ہوں گے، لیکن ہم تہجد بھی پڑھیں، عادت بنائیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جم جاتے ہیں ماشاءاللہ، بڑا بڑا وزن اٹھا لیں گے وہ، اور جم کے اندر سب واہ واہ بھی کریں گے، اش بھی کریں گے کہ کتنا وزن اٹھاتے ہیں، لیکن یہی بندہ جب تہجد کے لیے اٹھنا چاہتا ہے تو ایک کمل اٹھا نہیں سکتا۔ اس کا یہ جسم کیا فائدہ، اس نے تو وقت ضائع کیا۔ ہمارے آباء اور اجداد محنت مزدوری کرتے تھے، تو ہم وہی محنت اور مزدوری جم میں جا کر کرتے ہیں پیسے دے کر۔ ہمارے آباء اور اجداد قبر کے اندر ہوں گے تب بھی رو رہے ہوں گے کہ جو محنت اور مزدوری ہم کرتے تھے اس کے بدلے میں ہم کو پیسے ملتے تھے، وہ محنت اور مزدوری یہ آدمی کر رہا ہے میری نسل کا اور پیسے دے کر کرتا ہے۔ کتنا بڑا بیوقوف! اور اس باڈی کے ذریعے سے فجر کے لیے، تہجد کے لیے تو اٹھ نہیں سکتا۔ یہ کیا کام اس باڈی کا؟ اس کو اور اس کی باڈی کو مبارک ہو۔ مرے گا وہ، جس طرح اس کا نام و نشان مٹ گیا اس طرح اس کی باڈی کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ مٹی کھائے گی، اس کے ہر ذرے کو کھا جائے گی۔ ہاں، لیکن اگر کوئی آدمی دبلا پتلا ہے لیکن ایمان بڑا قوی ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کی مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، یہ آدمی ایسے 1000 باڈی بلڈر سے افضل ہے۔ ایمان طاقتور ہے نا، اور اسی کا اعتبار ہے، یہی وہ سکہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر چلتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی شادی ہوئی تھی نا تو بہت دبلے پتلے تھے، میری طرح موٹے نہیں تھے، دبلے پتلے تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی بہت سے لوگ تو مذاق بنا رہے تھے کہ یہ کیا شادی کریں گے۔ بڑے بڑے لوگ ان کی نکاح کی مجلس کے اندر آئے تھے، مولانا شفیع صاحب تھانوی اور کئی بڑے حضرات آئے تھے۔ جو لوگ بڑے کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کے ارد گرد لگا دیتا ہے۔ تو دبلے پتلے تھے، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کوئی امام متعین ہو جائے تاکہ ہم نماز بھی پڑھ لیں۔ تو لوگوں نے کہا دلہے میاں کو ہی آگے کر دو، وہ نماز پڑھا لے۔ تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ اتنے دبلے پتلے تو دلہے میاں ہیں، کیا یہ امامت کی ذمہ داری سنبھال سکیں گے؟ تو اس وقت مولانا شفیع صاحب تھانوی نے ایک نہایت بصیرت افروز جملہ نکالا اور کہا، انجن کے ظاہری حصے کو مت دیکھو، بسا اوقات
انجن کے اندر ایک اندرونی قوت ہوتی ہے جو گاڑی کو پوری دنیا میں گھما دیتی ہے. حضرت کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا. ہم اپنا جسم سنوارنے کے اندر نہ لگے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. روح کا تزکیہ ضروری ہے. یہ چیز باقی رہنے والی ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے. ہم اس کے اندر محنت مشقت کرتے، پیسے خرچ کرتے. خیر اگر ضرورت ہو تو کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل روح کا تزکیہ ہے. روح صاف ہونی چاہیے، اور رمضان کا مہینہ جو آیا ہے وہ اسی روح کی صفائی کے لیے آیا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آدمی جو روزہ رکھے گا نا اور جو قرآن شریف کی تلاوت کرے گا تو کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن شریف یہ دونوں کے دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ اللہ تبارک و تعالی سے کہے گا کہ دن کے اندر میں نے اس کو شہوتوں سے روکے رکھا، اس کا جی چاہتا تھا کہ میں کچھ کھاؤں، اس کا نفس یہ چاہتا تھا کہ یہ کچھ پی لے، یہ اپنی شہوت پوری کر لے، لیکن میں نے اس کو دن میں ان سب چیزوں سے روکے رکھا. اے اللہ اس کے حق میں تو میری سفارش قبول فرما. دوسری طرف قرآن کہے گا اے اللہ رات کے وقت نیند بڑی لذیذ اور میٹھی چیز ہوتی ہے، میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا. کہ تراویح پڑھتا تھا، قرآن سنتا تھا، اور پھر اس کے علاوہ بھی قرآن خوب پڑھتا تھا، یہ اس کے حق میں تو میری سفارش قبول فرما. اللہ تبارک و تعالی روزے کی بھی سفارش قبول کرے گا، قرآن کی بھی سفارش قبول کرے گا. ہم روزہ رکھے، بہترین روزہ، روزے کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالی ہے. اور ہم قرآن کی تلاوت کریں تو بہترین تلاوت ہو، تلاوت سنیں بھی تو بہترین تلاوت سنیں. کبھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کم وقت میں ہم زیادہ پڑھ لیں، ان کو ایسا ہوتا ہے کم وقت کے اندر ہم زیادہ قرآن شریف کی قرأت کر لیں، تو اس لیے پھر وہ بہت زیادہ تیز رفتار میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اس طرح پڑھنا مناسب نہیں. آدمی قرآن شریف کی تلاوت کرے تو ہر لفظ صحیح طریقے سے ادا ہونا چاہیے. پھر اگرچہ کم ہو کوئی حرج نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ہمیشہ آپ کسی کو بھی پوچھ لو، کوالٹی کو ترجیح دی جاتی ہے کوانٹٹی پر. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اکثر عملہ نہیں کہا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا یہ نظام پیدا کیا ہے اس لیے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے، نہیں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں، کم کریں لیکن اچھے طریقے سے کریں. اب بہت سے بزرگ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت سے پارے پڑھ لیتے ہیں، وہ ان کی شان ہے. ہم اپنے تنگ نظریے سے ان پر بھی تجزیہ قائم نہ کریں کہ ان سے ہوتا کس طرح ہے. یہ نہیں، وہ لوگ پورے سال اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وقت میں برکت بھی ڈال دیتا ہے اور وہ سب کام کر بھی پاتے ہیں. لیکن ہم اپنا دیکھیں، اگر ہم سے زیادہ نہیں پڑھاتا، کم پڑھاتا ہے، لیکن جو ہم کم پڑھتے ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ پاتے ہیں، تو ہم کم پڑھیں، کوئی حرج نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. قرآن سے بہت دل تھا ان کا اور قرآن بہت پڑھتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں کتنے دنوں کے اندر قرآن کا ختم کروں، کتنے دن میں یہ قرآن پورا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 مہینے میں، روزانہ 1 پارہ پڑھو، یہ کافی ہے، 1 مہینے کے اندر قرآن شریف کا ختم ہونا چاہیے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے کہا کہ میں طاقت رکھتا ہوں، جوان ہوں، میں اور پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں، استطاعت رکھتا ہوں، مجھے اور کم دنوں کے اندر پورا کرنے کی اجازت دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شوقین ہے، ٹھیک ہے 20 دن کے اندر پورا قرآن پڑھو. انہوں نے اور کم کرانے کی کوشش کی اور کہا کہ طاقت رکھتا ہوں حضور میں اور بھی پڑھ سکتا ہوں، اللہ کا فضل ہے.
تو حضور نے کہا ٹھیک ہے 15 اور اصرار. حضور نے کہا 10. اب دیکھو وہ بار بار پوچھ رہے لیکن حضور تنگ نہیں ہو رہے. تو یہ چیز ضروری ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس علم ہو نا اور اگر اس کو کسی مخصوص چیز کی نالج حاصل ہو، خواہ وہ پھر دنیا سے تعلق رکھتا ہو یا دین سے تعلق رکھتا ہو، کبھی بھی اپنے ماتحت سے اکتاوے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے، نبی یہ تو اللہ کا فضل تھا کہ ہم نے تمہارا دل نرم بنایا. اگر تمہارا دل سخت ہوتا نا تو یہ جتنے بھی آس پاس بیٹھے ہیں سب تتر بتر ہو جاتے. اپنا دل نرم رکھیں، لوگوں کو سہن کرنے والے بنیں، بیوی کے نخرے سہن کریں، والدین کے نخرے سہن کریں. مرد اسی کو تو کہتے ہیں، یہی تو مرد ہے. آدمی بات بات پر بے صبرا ہو جاتا ہے، چلو میں یہ نہیں کرتا یہ نہیں کرتا یہ نہیں کرتا، تو پھر یہ کون سا مرد؟ یہ تو اس کے اندر زنانہ اوصاف آ گئے. اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو مرد بنایا، اس لیے ہم تمام چیزوں کو برداشت کرنے والے بنے. تو حضور سے بار بار سوال، حضور میں طاقت رکھتا ہوں اور کم. لیکن خیر یہ تو صحابہ کا اخلاص تھا، ان کا شوق تھا. تو حضور نے کہا ٹھیک ہے 7 دن کے اندر پورا کرو، اور 7 دن سے کم میں کبھی بھی قرآن کو پورا مت کرنا، کم سے کم 7 دن تو لگنے ہی چاہیے. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نے 3 دن تک کی اجازت دی کہ روزانہ 10 پارے پڑھو، اس سے زیادہ مت پڑھو. 3 دن سے کم میں جو شخص قرآن شریف ختم کرتا ہے کبھی بھی وہ قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں پاتا. قرآن کو کیوں نازل کیا گیا ہے؟ اس لیے تھوڑی کہ آدمی بغیر سمجھے بس پڑھتا رہے. نہیں، پڑھنا اپنے اندر ایک اجر رکھتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اصل مقصد تو سمجھنا ہے نا. ہم قرآن کو سمجھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں. اگر پی ایم مودی کا ایک میسیج آتا ہے لیکن وہ ایک ایسی زبان کے اندر آتا ہے مثلا سنسکرت میں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے اس کو، تو ہم بے چین ہوں گے یا نہیں کہ پی ایم صاحب کا میسیج آ گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ لوگوں کو دکھائیں گے پھریں گے کہ بھائی اس کا کیا مطلب کیا مطلب کیا مطلب. اور یہاں اللہ تبارک و تعالی جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، بغیر ستون کے آسمان اس نے بنایا، یہ لہلہاتا سمندر بنایا. خدا ایک میسیج ہمارے لیے بھیجتا ہے، اس کو سمجھنے کی فکر نہیں. ہم مسلمانوں کا کتنا زبردست المیہ ہے یہ. اور اتنے افسوس کی بات کہہ رہا ہوں میں کہ بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو قرآن ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا. قرآن کے معنی میں وہ کیا غور و فکر کریں گے؟ ناظرہ پڑھنا نہیں آتا. قرآن کا مطلب کیا سمجھیں گے؟ ہم قرآن پڑھے میرے عزیزو، خوب پڑھے قرآن سیکھے لوگوں سے، اور پھر بالآخر اس کو سمجھنے کی بھی فکر کریں. یہاں سورت کے اندر جگہوں پر قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، ڈیلی درس قرآن ہوتا ہے. ہمارے مفتی عبید صاحب مرکز مسجد میں کرتے ہی ہیں نا، ہم شریک تو ہوں. ظہر بعد ہماری بھی ہوتی ہے مسجد یوسف میں، ہم شریک ہوں. فائدہ اٹھائیں. نیٹ کا زمانہ ہے، ہم اس نیٹ کے ذریعے سے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. ایک سورہ فاتحہ ہم سمجھ لیں، یہ دنیا و ما فیہا سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. صحابہ قرآن زیادہ سمجھتے تھے، بہت زیادہ سمجھتے تھے. حضرت عمر کے بارے میں تو یہ منقول ہے کہ وہ قرآن یاد کرتے تھے نا تو کبھی وہ آیت یاد نہیں کرتے تھے جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا تھا. عمل ہوتا تھا پھر وہ قرآن کی آیت یاد کرتے تھے. تو عمل پر ابھارنے والی چیز کیا ہے؟ ہم اس کو سمجھیں، معنی اور مطلب سمجھیں اس کا، اس پر عمل کریں. قرآن کن چیزوں سے روکتا ہے؟ قرآن کا مزاج کیا ہے؟ یہ نماز کے بارے میں جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نا روزانہ، مشائخ نے تو سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ یہ اللہ کے بڑے ناموں میں سے ایک بڑا نام ہے، اللہ کا اسم اعظم ہے. یہ آدمی اس سورت کو پڑھ کر جو بھی حاجت مانگے گا اللہ سے، اللہ وہ حاجت پوری کرے گا. پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے. اللہ نے تقریباً کم و بیش 104 کتابیں نازل کی لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے. ان 104 کتابوں کا خلاصہ اگر دیکھا جائے میرے عزیزو تو 4 کتابوں کے اندر ہے: قرآن، تورات، انجیل، زبور.
تورات انجیل زبور کا خلاصہ قرآن میں ہے، اور قرآن کا خلاصہ براءت استحلال کے طور پر سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اس ایک سورت کے اندر پورے قرآن موجود ہے۔ صحابہ جو ہوتے تھے، کوئی دیوانہ ہوتا تھا، سانپ کا ڈسا ہوا ہوتا تھا، مرگی کی بیماری کے اندر جو شخص مبتلا ہوتا تھا، اس پر اس سورت کو خاص طور پر دم کرتے تھے۔ اس سورت کا فائدہ اتنا زیادہ، اور دم کرتے تھے تو جو سامنے والا شخص ہوتا تھا بیمار، اس کو شفا بھی نصیب ہو جاتی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ رپورٹ آئی تو حضور نے اس کو جائز بھی قرار دیا اور مستحب بھی قرار دیا۔ تو جب سانپ کے ڈسے ہوئے پر یہ سورہ فاتحہ اثر کرتی ہے، تو ہم جو دل کے بیمار ہیں، ہم پر کیوں اثر نہیں کرے گی؟ اتنے سالوں سے ہم پڑھ رہے ہیں، اثر کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ہمیں اس کا معنی ہی معلوم نہیں۔ معنی ہم جاننے کی کوشش کریں، اس کی تفسیر ہم معلوم کریں، تفسیر کی کتابیں پڑھیں، اردو سیکھیں، اردو کے اندر بہت سا علوم ہے، عربی سیکھیں، عربی میں بھی بہت سا علوم ہے۔ ہم تمام چیزیں سیکھیں اور اسی کو پس پش رکھیں، تو پھر بڑا خسارہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہم تو اس بچے کی طرح ہو گئے جس کے پاس جلیبی ہے اور اس کے اوپر سونے کی انگوٹھی ہے، سونے کی انگوٹھی کو چھوڑ کر وہ جلیبی کو پسند کرتا ہے۔ ہم ایسا نہ کریں، ہم قرآن کی تفسیر جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائیں، سننے کو قبول فرمائیں، سب سے زیادہ عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائیں۔